نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدیث نمبر 9. وعن أبي أمامة السدي بن عجلان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه مسلم. عن أبي أمامة السدي بن عجلان رضي الله عنه، ابو امامہ سدی بن عجلان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، انکا بے شک تو، ان یہ کہ، تبذلا تو خرچ کر دے، الفضل زائد از ضرورت یعنی مال کو، خیر بہتر ہے، لکا تیرے لیے، وان اور یہ کہ، تم سے کہو تو روکے اس کو، شر لکا برا ہے تیرے لیے، ولا اور نہ، تلامو تو ملامت کیا جائے گا، علا اوپر، کفافن برابر کے، کافی کے، وبدا اور شروع کرو، بمن ساتھ اس کے جو، تعولو تم خرچ برداشت کرتے ہو، والید العلیا اور اوپر والا ہاتھ، خیرن بہتر ہے، من الید السفلی نیچے والے ہاتھ سے. رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت ابو امامہ سدی بن عجلان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، اگر تو زائد از ضرورت مال خرچ کر دے گا تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تو اسے روک کر رکھے گا تو یہ تیرے لیے برا ہوگا، اور تجھے برابر سرابر روزی پر ملامت نہیں کی جائے گی. یعنی کافی رزق جو تمہارے لیے ضرورت ہے تو تمہاری ضروریات کے لیے جو تم روک کے رکھتے ہو تو اس پر تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. اور ابتدا اپنے اہل و عیال کے ساتھ کرو، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اس حدیث میں ہمیں مال خرچ کرنے کے بارے میں ایک اہم ہدایت دی گئی ہے. وہ کیا ہے کہ یا ابن آدم، اے اولاد آدم، انک ان تبذل الفضل خیر لک، کہ زائد از ضرورت مال سینت سینت کے نہ رکھو، جمع کر کر کے نہ رکھو، اسے خرچ کرو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اب خرچ کرنے کی کئی قسمیں، ایک تو یہ کہ انسان صدقہ کر دے، ایک یہ کہ انسان اس کو انویسٹ کرے تو اس میں بھی خرچ ہوگا نا، رسک پہ چلا جائے گا مال، اس میں بھی انڈائریکٹلی اور لوگوں کا بھلا ہوگا. جس چیز پر ملامت کی گئی ہے وہ یہ کہ انسان مال اس طرح سمیٹ کے رکھ دے کہ اس سے کوئی بھی فائدہ نہ اٹھائے. متقی لوگ کون ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اسلام کا مزاج مال کو بند کر کے رکھنا نہیں ہے، بلکہ مال کی سرکولیشن کا ہونا ہے، کہ مال سرکولیٹ ہوتا رہے، روکا نہ جائے بلکہ معاشرے کے اندر استعمال ہو، خواہ وہ صدقے کی صورت میں، خواہ وہ تجارت کی صورت میں، خواہ وہ کسی بھی اور شکل میں، وہ روٹیٹ ہوتا رہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنی ضروریات کے لیے بھی بچا کے رکھے. اور اس میں کوئی لمٹ نہیں بتائی گئی، 1%، 2%، 3%، 10%. ہر شخص کے حالات مختلف ہو سکتے ہیں، اس کا معاملہ مختلف ہو سکتا ہے. ایک شخص اکیلا ہے تو اس کی ضروریات مختلف ہیں، ایک شخص اہل و عیال والا ہے تو اس کی ضروریات اور ہیں، ایک شخص اہل و عیال بھی رکھتا بیمار بھی، اس کی ضروریات اور ہیں، ایک شخص معذور ہے، اس کی ضروریات اور ہیں. تو یہ ہر ایک شخص اپنے بارے میں خود سوچ سکتا ہے کہ کون سا مال وہ کس طرح استعمال کرے، کتنا روکے
اور کتنا آگے انویسٹ کر دے اور کتنا آگے صدقہ خیرات میں دے، لیکن بخل کرنا ناپسندیدہ ہے. اور بخل کرنا کیا ہے؟ مال کو سمیٹ کے ایک جگہ ڈال دینا. جیسے آتا ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جس مال کے ساتھ وہ بخل کرتے ہیں، نہ اس میں سے اللہ کا حق نکالتے ہیں، نہ بندوں کا، نہ کچھ خرچ کرتے ہیں، اسی مال کے وہ قیامت کے دن طوق پہنا دیے جائیں گے. اب اس میں وہ نہیں آتا کہ جو مثلاً آپ کو اگر مکان بنانا ہے تو آپ اکٹھا کر رہے ہیں، یا آپ نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک سرٹن اماؤنٹ ہونی چاہیے، اور آپ انتظار اس وقت کا کر رہے ہیں کہ آپ فلاں وقت میں شروع کریں گے، اس سے پہلے آپ کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے. یا آپ اپنے بچے کی تعلیم کے لیے رکھ رہے ہیں کہ میرے بچے کو پڑھنے کے لیے اتنے مال کی ضرورت ہوگی. یہ سارا کس میں آ جاتا ہے؟ ضروریات میں ہی آ جاتا ہے. لیکن ایک وہ مال ہے آپ اپنی ضروریات بھی پوری کر چکے ہیں، گھر بھی ہے رہنے کو، بچے بھی پڑھ چکے ہیں، کاروبار بھی چل رہے ہیں، اور جو اس کی آمدنی ہے وہ آپ اس طرح اکٹھی کر رہے ہیں کہ نہ اس سے خود فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ کوئی اور اگر کوئی اور فائدہ اٹھانا چاہے تو اسے کہتے ہیں اس پر مزید مال دو، یعنی سود پر پھر قرضہ دیتے ہیں. تو یہ چیز قابل ملامت ہے. یعنی کسی سوسائٹی میں مال کا محض چند لوگوں کے پاس چلے جانا اور صرف انہی کا اس سے فائدہ اٹھانا اور اس مال سے سارے معاشرے کو فائدہ نہ پہنچنا، یہ پسندیدہ نہیں ہے. اور فرمایا وَأَن تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، اگر تم نے اس کو روک کے رکھا تو تمہارے لیے برا ہوگا. وَلَا تُلَامُ عَلَىٰ كَفَافٍ، کفاف کہتے ہیں اتنی روزی یا خوراک جو انسان کو لوگوں کے سامنے مانگنے یا ان کی محتاجی سے بے نیاز رکھے. اتنا مال اپنے کھانے پینے کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، جیسے عام طور پہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں میں لوگ سال بھر کے لیے گندم لے کے رکھ دیتے ہیں، اپنی چینی، چاول، بہت سی اور چیزیں. تو انہیں پتا ہے کہ اس سال کا ہمارا بجٹ یہ ہمیں خرچ کرنا ہے، تو کوئی حرج نہیں، وہ رکھ سکتے اتنا. جو تمہاری ضروریات کا ہے اسے تم روک سکتے ہو تاکہ پھر تمہیں ملامت نہ کوئی کرے. کیونکہ قرآن پاک میں ایسے انفاق کے اوپر بھی مذمت کی گئی ہے کہ انسان اس کو دے کے خود خالی ہاتھ بیٹھ جائے. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پھر تم خود بھکاری بن جاؤ اور خود ہاتھ پھیلانے لگ جاؤ. تو یہ طریقہ بھی درست نہیں. وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اور جب خرچ کرنے لگو گے تو ابتدا کہاں سے کرو گے؟ ان سے کرو گے جن کی عیالداری تم پر عائد ہوتی ہے. تعول اعلی یولو کا مطلب ہوتا ہے خرچ برداشت کرنا، یعنی جس کا تمہیں خرچ برداشت کرنا ہی چاہیے. گویا دوسرے لفظوں میں فرائض کی ادائیگی سے ابتدا کرو. وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، اور اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ یعنی نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. اللہ کا پسندیدہ ہاتھ وہ ہے جو دینے والا ہو، جو دیتا رہے. اور اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے. امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی بات. نتیجہ کیا ہے، خلاصہ کیا ہے کہ اسلام میں مال کو روکنا، سمیٹنا، بند کر دینا، تجوریوں میں رکھ دینا، صرف لانگ ٹرم ڈپازٹ کرا دینا، یہ پسندیدہ نہیں. پسندیدہ کیا ہے؟ خود بھی استعمال کرو، رشتہ داروں کو بھی دو، اس کو آگے انویسٹ کرو، دوسروں تک اس کا فائدہ لے جاؤ. اور ابتدا کہاں سے کرو گے خرچ کرتے وقت؟ اپنی ذات سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، قریبی لوگوں سے، اور پھر اس کے بعد آگے سے آگے. لیکن اس سے اسلام کا ایک مجموعی یا ایک اجتماعی طور پر جو کانسیپٹ ہے مال کے کمانے اور دینے میں، وہ پتہ چلتا ہے. اسلام کا مال کے بارے میں کیا مزاج ہے، کیا مطلوب ہے، وہ بات سامنے آتی. تو مطلوب کیا ہے؟ زائد ضرورت استعمال کرو. حدیث نمبر 10. وعن انس رضی اللہ عنہ قال ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسلام شیئا الا اعطاہ ولقد جاءه رجل فاعطاه غنما بین جبلین فرجع الى قومه فقال یا قوم اسلموا فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا
فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها رواہ مسلم. لفظی ترجمہ. وعن انس، اور حضرت انس سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، قال کہا، ما نہیں، سئل سوال کیا گیا، نہ سوال کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، علی الاسلامی، اسلام پر یعنی اسلام کے نام پر، شیئن کوئی چیز یا کسی چیز کا، الا مگر، اعطاہ آپ نے اس کو عطا کیا، دیا، ولقد اور البتہ تحقیق، جاءہ آیا آپ کے پاس، رجل ایک شخص، فاعطاہ تو آپ نے عطا کیا اس کو یا دیں اس کو، غنمن بکریاں، بین جبلین دو پہاڑوں کے درمیان، اتنی بکریاں دیں جو دو پہاڑوں کے بیچ میں کھڑی تھی، یعنی وادی بھری ہوئی تھی، وادی بھر. فرجع تو وہ لوٹا، الی قومہ اپنی قوم کی طرف، فقال پھر کہا، یا قومی اے میری قوم، اسلموا اسلام لے آؤ، اسلام قبول کر لو، فإن محمدًا تو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعطی عطا کرتے ہیں، عطاء ایک عطا بخشش، من جو لا نہیں، یخشا ڈرتا، الفقر محتاجی سے، یعنی آپ اس شخص کی طرح عطا کرتے ہیں جسے فقر کا ڈر نہیں ہوتا. وَإِنْ كَانَ اور اگرچہ تھا، الرجل ایک شخص، لَيُسْلِمُ البتہ اسلام قبول کرتا، ما یرید نہیں وہ ارادہ رکھتا یا نہیں چاہتا تھا، الا الدنیا مگر دنیا، فما یلبث تو نہ ٹھہرتا، الا یسیرن مگر تھوڑا سا، یعنی تھوڑا ہی عرصہ گزرتا، حتی یہاں تک کہ یکون ہو جاتا، الاسلام اسلام، احب الیہ زیادہ محبوب اس کو، من الدنیا دنیا سے، وما علیہا اور جو اس پر ہے، رواہ مسلم اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے نام پر، یعنی کسی نو مسلم کی طرف سے اسلام کے نام پر کسی چیز کا سوال کیا گیا تو آپ نے وہ ضرور دے دی. ایک آدمی آپ کے پاس آیا تو آپ نے دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں تھیں اسے دے دی. وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور جا کر کہا، اے میری قوم، اسلام قبول کر لو، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرح عطا کرتے ہیں جسے فقر کا اندیشہ نہیں ہوتا، جو بھوکا ہونے سے ڈرتا نہیں. یقیناً ایک آدمی صرف دنیا حاصل کرنے کی غرض سے اسلام قبول کرتا، لیکن تھوڑا ہی عرصہ گزرتا کہ اسلام اسے دنیا میں موجود تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جاتا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. آپ کی دریا دلی دیکھیے، ہم کیا باب پڑھ رہے ہیں؟ باب الکرمی والجودی اور والانفاقی. کہاں؟ فی وجوہ الخیری. کیسے؟ ثقتم باللہ تعالی. تو جس کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، وہی اتنا فراخ دل ہو سکتا ہے. اور پھر وجوہ الخیر، بہت سے طریقے ہیں نیکی کرنے کے، اور کرم اور جود اور انفاق، یہ سب کچھ اکٹھا دیکھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دیکھیے، جن کو ہم سب کیا کہتے ہیں، کیا مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ اسوہ حسنہ.
لیکن ہم کہاں اور وہ کہاں. باقی ساری نسبتیں ہیں سوائے عمل کی نسبت کی. امت ہونے پہ بھی فخر ہے، نام بھی رکھ لیتے ہیں آپ جیسا، اور محبت کے دعوے بھی ہیں. ایک نہیں ہے تو عمل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خرچ کرتے تو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میرے پاس کیا بچا یا میرا کیا بنے گا یا میں بھوکا مر جاؤں گا. پوری فراخ دلی کے ساتھ خرچ کیا کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ تیزی کے ساتھ اسلام لائے، اور بعض لوگ تو صرف دنیا کی لالچ میں مسلمان ہوئے. کیسے؟ ما یرید الا الدنیا. وہ آپ کے پاس کیوں آ جاتے تھے کہ آپ انکار نہیں کرتے تھے، آپ دینے والے تھے. اور ایک دفعہ وہ دنیا کی خاطر مسلمان ہو جاتا، لیکن جب اسلام کی سمجھ آتی تو تھوڑے ہی دن گزرتے کہ اسلام اس کو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کے محبوب ہو جاتا. لیکن سبب کیا بنتا تھا؟ آپ کی فراخ دلی. آج آپ دیکھیے کہ کرسچینٹی کے پھیلنے کا ایک بڑا سبب کیا ہے؟ مال کا خرچ کرنا. اس وقت ہمارے دین کے خادموں اور دین کے پڑھنے والوں اور ان کے پڑھنے اور سیکھنے سکھانے والوں میں بیسک اور بنیادی فرق کیا ہے؟ کوئی کمپیریزن کر سکتے ہیں آپ؟ پھر ہم کو کیوں شکوہ ہے کہ کرسچینٹی پھیل رہی ہے اور اسلام جو ہے وہ پھیل نہیں رہا؟ وہ اگر پھیل بھی رہا ہے نا، ہماری کوششوں سے کم اور قدرتی کوششوں سے زیادہ ہے. لیکن باقاعدہ محنت کے ساتھ، ایک طریقے کے ساتھ جو لوگ پھیلا رہے ہیں، ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ بہت بڑا فرق یہ ہے کہ وہ جب اپنے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اپنا مال بھی ساتھ لگاتے ہیں. ہمارے ہاں تصور کیا ہے کہ دین کی تعلیم میں سب کچھ کیا ہونا چاہیے؟ فری ہونا چاہیے. ہمارے ہاں عموماً جو دینی مدارس بنتے ہیں، لوگوں کی اس سے کیا توقع ہوتی ہے؟ اس میں کوئی فیس نہ ہو، کتابیں مفت ملیں، کھانا وہاں مفت ہو. یہ ہے یا نہیں؟ پڑھانے والے کو بھی کچھ نہیں دیا جائے کہ فی سبیل اللہ خدمت کر رہا ہے. یعنی یہ ایک سوچ ہے، میں سوچ کی بات کر رہی ہوں. وہی ماں باپ جو اپنی بچیوں کی دنیاوی تعلیم کے لیے ہزاروں خرچ کرتے ہیں، جب وہ دین کی تعلیم کی بات کرتی ہیں تو ہونے کے باوجود، ایک تو یہ نا کہ حالات ایسے ہیں کہ نہیں ہے واقعی، لیکن ہونے کے باوجود بھی ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں؟ یہ کس قسم کا کام ہے جس پر ہم خرچ کریں، ہمیں کیا ریٹرن ملے گا، نتیجہ کیا ملے گا؟ اس سے بھی مادی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایک نیوز پیپر کے سروے کا حوالہ دے رہی ہیں کہ پاکستان میں اس وقت 3 طرح کے اسکول ہیں. ایک مشنری اسکولز ہیں، ایک پرائیویٹ اسکولز ہیں جو ریلیجس بھی ہیں یا نان ریلیجس بھی، اور تیسرے پبلک اسکولز ہیں. عموماً لوگ پبلک اسکول میں اس لیے نہیں بھیجنا چاہتے، یعنی گورنمنٹ یا سرکاری اسکول جس کو آپ کہتے ہیں، کہ وہاں پر تعلیم کا معیار ٹھیک نہیں ہے. پرائیویٹ اسکولز میں جو دینی اسکول بھی ہیں ان میں بھی فیس کا لیول اتنا زیادہ ہے کہ اس میں بھی لوگ پھر نہیں بھیج سکتے. اور تیسرے رہ گئے مشنری اسکول، اس میں ایجوکیشن اچھی ہے، فیس کم ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر یا دین کے لیے یا دین کے نام پر کیا خرچ کرنا چاہتے ہیں. دنیا کے نام پر کوئی یونیورسٹی بنانی ہو، کوئی اسکول بنانا ہو، اس کا سٹینڈرڈ آپ دیکھیں. کوئی دینی مدرسہ بنانا ہو، اس کی کوالٹی اور مدرسہ دیکھیں. کسی پرائیویٹ اسکول میں داخل ہوں، پرائیویٹ یونیورسٹی میں داخل ہوں تو آپ کو پورا ماحول کیسا نظر آئے گا. اور جو دینی ہائر لیول کا کوئی اسکول ہو تو اس کا ماحول کیسا نظر آئے گا. اس کی بنیادی وجہ صرف ہم انہی کو بلیم نہیں کر سکتے جنہوں نے یہ ادارے کھولے ہیں، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم خود ان پر کتنے سپینڈ کرنے والے. تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے نام پر جو کچھ مانگا جاتا تھا، اسلام کے نام پر آپ کچھ بھی خرچ کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے، کچھ بھی دے دیتے تھے، جو ہوتا وہ سب دے دیتے تھے کہ کسی طرح یہ شخص اسلام کی طرف آ جائے. اور پھر وہ جو کرسچن مشنریز کی بات ہو رہی تھی کہ دوسرا فرق کیا ہے، وہ ڈیڈیکیشن کا ہے. ڈیڈیکیشن اس درجے کی کہ کمائی کر کے، پیسے جمع کر کے پھر اپنے خرچ پر جاتے ہیں مختلف ملکوں میں تبلیغ کرنے اور تعلیم دینے اور خدمت خلق کرنے. اس کی میں ذاتی گواہ ہوں. گلاسکو یونیورسٹی میں ایک خاتون کے ساتھ کافی میرا انٹریکشن رہتا تھا. وہ
یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن میں کچھ کام کرتی تھی، تو بہت کمیٹڈ کرسچن بھی تھی. تو جب میں حجاب پورا لیتی تھی تو اس کو یہ ہوتا تھا کہ یہ بھی ریلیجس ہے تو وہ خود بھی ہے، تو اکثر بات چیت کر لیا کرتی تھی، گھر بھی آ جاتی کبھی. تو وہ اپنے بارے میں بتاتی رہتی تھی مختلف واقعات. ایک دفعہ اس نے بتایا کہ میرا ایجپٹ جانے کا پروگرام ہے لیکن ابھی ذرا میں جا نہیں پا رہی. تو میں نے کہا کہ کیوں؟ کہتی کہ میں ابھی جاب کر رہی ہوں، میرے اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ میں اپنا ٹکٹ اور اپنے رہنے کا انتظام کر لوں تو پھر میں چلی جاؤں گی، اور جب وہ ختم ہو جائے گا تو پھر واپس آؤں گی، پھر جاب کروں گی، پھر جاؤں گی پھر. تو گویا اس کی ساری کمائی کا مقصد کیا تھا کہ وہ اپنے دین کی تبلیغ کر سکے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایک مخصوص فنڈ ہوتا ہے جو چرچ کو جاتا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ عوام کی طرف سے بلکہ گورنمنٹ کی طرف سے. کینیڈا میں بھی اس وقت کیتھولک چرچ جو ہے اس کا اسکول بورڈ ہے، اور جو لوگ ٹیکسز دیتے ہیں اس پہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس کو اپنا ٹیکس جو ہے، یعنی اسکولوں کے مد میں جو ٹیکس جاتا ہے کس کو دینا چاہتے ہیں، فیل بورڈ کو دینا چاہتے ہیں یا آپ کیتھولک بورڈ کو دینا چاہتے ہیں. تو عوام کی طرف سے بھی گورنمنٹ کی طرف سے بھی باقاعدہ فنڈز ہوتے ہیں، اور ان سب سے بہترین تعلیم کے ادارے بنے ہوئے ہیں. آج اگر مسلم اسکول نام کے ادارے ہم نے بنائے بھی ہیں تو ہم سب کو پھر سوچنا چاہیے کہ اس میں اکیڈیمکلی ہم کتنے آگے ہیں یا کتنے ساؤنڈ ہیں، یا اس پر ہماری توجہ کتنی ہے. بہت سے اسلامک اسکولز کا مطلب کیا ہے؟ قرآن حفظ کر دو، اخلاق ہے یا نہیں ہے، اور پھر بس دین کا نام لگانا بھی کافی ہے. یہ چند کتابیں دین کی زیادہ پڑھا دو جو عام پبلک اسکولوں میں نہیں پڑھائی جاتی. تو ہمیں اپنے طریقوں اور رویوں کا جائزہ لینا ہوگا، اور اس میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ پھر وہ جو بخل اور حسد اور شح اور ایک دوسرے کی کاٹ جو ہے وہ ایک الگ مصیبت ہے. تو اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اسلام کے نام پر کوئی کچھ بھی مانگ لیتا، اسلام کے فائدے میں کوئی کچھ بھی چاہتا، آپ اس کو عطا کرتے تھے. اور کتنا عطا کرتے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے دیکھا کہ اتنی زیادہ بکریاں آپ کے پاس، یہ غزوہ حنین کا موقع ہے جب آپ کو مال غنیمت ملا تھا، یعنی ایک پہاڑ سے دوسرے کے بیچ میں جتنا میدان ہے سب بکریوں سے بھرا ہوا ہے. تو دیکھ کے للچایا ہوگا یا اس کی نظر میں کچھ ہوگا کہ اتنا مال. تو آپ نے اس کی نظر بھانپ لی، دیکھ لی کہ اس کو اس وقت کیا اچھا لگ رہا ہے. اور آپ نے چونکہ یہ جنگ کوئی بکریاں لینے کے لیے تھوڑی لڑی تھی، نہ مال غنیمت نہ کشور کشا. تو آپ نے کہا چاہیے تو میں لینا ہے. اس کو تو شاید یقین بھی نہیں آیا ہوگا کہ پھر میرے ان کو دیکھنے سے اور دیکھ کے خوش ہونے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا، اور آپ نے وہ ساری کی ساری کہی لے جاؤ، ان سب کو ساری لے جاؤ. اب کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ وہ اتنا خوش ہوا، واپس آیا اپنی قوم کے پاس، کہنے لگا لوگوں سنو سنو، یا قوم اسلموا، سب مسلمان ہو جاؤ. صرف خود مسلمان نہیں ہوا، اوروں کو بھی کیا، اے قوم سب مسلمان ہو جاؤ. دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا دیتے ہیں کہ اپنے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑتے، اور انہیں اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ میرا کیا بنے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، اور شروع میں وہ دنیا کے لیے ہوتے، لیکن تھوڑا ہی وقت گزرتا کہ انہیں اسلام سے اتنی محبت ہو جاتی کہ وہ مال وال کی سب محبت پیچھے چلی جاتی، اور وہ اپنا وہ سارا مال پھر اسلام ہی کے لیے قربان کرنے لگتے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کی 200 لوگ سے ساتھ، آپ صلح حدیبیہ میں 1400 لوگ تھے. 2 سال بعد مکہ فتح ہوا، 10,000 لوگ تھے. 2 سال بعد حجۃ الوداع ہوا، 1,40,000 لوگ تھے. یہ کیسے مسلمان ہو گئے؟ یہ اسی اخلاق سے، عفو و درگزر سے، مال خرچ کرنے سے، اپنے سے بڑھ کر دوسروں کو ترجیح دینے سے، دل کی وسعت سے. اسلام کی وسعت ہوتی ہے کس سے؟ دل کی وسعت سے، نگاہ کی وسعت سے. اور اگر دلوں میں وسعت نہیں اور ایک دوسرے کی کاٹ ہے تو دین نہیں پھیل سکتا. اور اس کا آغاز اور ابتدا قربانیوں سے ہوتی ہے. اور سب سے پہلی قربانی کس کی تھی؟ دین کی خاطر مال خرچ کرنے میں ایک خاتون کی، حضرت خدیجہ کی، جنہوں نے اپنا بہترین مال دین کی خاطر قربان کیا تھا، جو اتنی مالدار تھیں کہ پورے مکہ کی مالدار ترین خاتون تھی. اور پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر جو ایک جنگ کے موقع پر آپ کو مشہور قصہ یاد ہے، سارے گھر کا سامان اٹھا کے لے آئے تھے. آج دین کے نام پر اور دین کی خاطر اور دین کی تعلیم اور دین کی تبلیغ اور دین کے پھیلاؤ کے لیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس اخلاق کے مالک ہو، جو ایسی قربانی کرنا چاہتے. پھر ہم کہیں دین غریب ہے اور دین جو ہے وہ ریجیکٹڈ ہے لوگوں کے ہاں،
کوئی کوالٹی نہیں. بنیادی وجہ یہی ہے کہ نہ اس کی ہمیں ضرورت محسوس ہوتی اور نہ ہی ہم اس کے لیے کچھ صحیح طور پر پلاننگ کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے لیے پہلے سیکھتے ہیں صحیح اور پھر نہ صحیح سکھاتے ہیں.